ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معطل، پابندی کی خلاف ورزی پر پاسداران انقلاب کی۔ آئل ٹینکر پر فائرنگ، ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سخت ایرانی کنٹرول میں ہے۔ آبنائے ہرمز کی سابقہ حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے یقین دہانی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی۔ امریکی ناکہ بندی کی آڑ میں سمندری قزاقی بحری چوری کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز اب ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے اور پرانی حالت میں واپس آ گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے واضح وارننگ دی تھی کہ اگر امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ آبنائے ہرمز پر کوئی محاصرہ قبول نہ کسی دباؤ کے آگے جھکیں گے۔ آبنائے ہرمز ایران کا اسٹریٹجک ٹول ہے، کسی صورت ترک نہیں کیا جائے گا۔ امریکی بیانات زمینی حقائق سے مختلف ہیں۔ مذاکراتی ٹیم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں۔ رہبر انقلاب کی ہدایت ہی مذاکراتی ٹیم کے لیے حتمی گائیڈ لائنز ہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے، ہم نے آپ کو خبردار کیا تھا مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب آبنائے ہرمز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے دعویٰ کیا ہے آبنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں نے آئل ٹینکرز پر فائرنگ کی۔ عمان کے شمال مشرق میں 20 ناٹیکل میل دور واقعے کی رپورٹ ملی ہے۔ پاکستان کا شکریہ، ایران سے مذاکرات جاری، کل کوئی سرپرائز مل سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو، کہا کل ایک بہت اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہیں، ایک ایسی شخصیت جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ ہم کل صبح غیر معمولی نیوز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا ایران سے جنگ بندی میں توسیع نہ کرنے کا اندیا، کہا اگر بدھ تک کوئی حتمی ڈیل نہ ہوئی تو بمباری کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ تقریب میں خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات ویکنڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ ڈیل کا عمل اچھی طرح سے جاری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی مگر ہمیں اب نیٹو کی بالکل بھی مدد درکار نہیں۔ ہمیں نیٹو کی نہیں، نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہوں گے۔ امریکہ نے ایران مذاکرات کے شیڈول کی تصدیق نہیں کی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم کے معاہدے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران نے ملک کے اندر یورینیم کم افزودہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ایران کو طبی مقاصد کے لیے نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹرز رکھنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان نے کہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پانے کے قریب ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باعث دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اندیا دیا ہے کہ معاہدہ بہت قریب ہے اور ممکنہ طور پر اس پر دستخط پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ ایرانی فوج ملک کی سرزمین سمندری حدود کے دفاع کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہے۔ دشمن قوتوں کے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا پیغام، کہا ایرانی فوج دیگر مسلح افواج کے ساتھ مل کر ملک کے دفاع میں مصروف ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکی، ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایک حکومت کے لیے ایٹمی ہتھیار اور دوسری پر جنگ مسلط کرنا کہ عالمی رہنماؤں کا ضمیر مر چکا ہے۔ ایرانی عوام کو امریکہ پر اعتماد نہیں، حقوق برقرار رہنے چاہیے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ان کے حالیہ بیان میں تضادات پائے جاتے ہیں جس کا مطلب واضح نہیں، جنگ کسی مثبت نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ حملے کی صورت میں ملک اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ چین کی ایران کی افزودہ یورینیم اپنے ملک منتقل کرنے کی پیشکش، تہران کا صاف انکار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے افزودہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ تہران افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران افزودہ یورینیم حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔
ایرانی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹ جزوی طور پر پھر فعال۔ ایرانی ایئر لائنز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ایران نے اپنے فضائی حدود اور متعدد ایئرپورٹس کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ دوبارہ فعال کیے جانے والے ہوائی اڈوں میں تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاوہ مشہد، بیرجن، گرگان اور زاہدان کے ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ایئر لائنز اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کی تیاری کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملے۔ خطے میں پائیدار امن کا قیام، سیکیورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور مسائل کے پرامن حل پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار اور امن کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ ترکیہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مہمان نوازی پر ترک صدر سے اظہار تشکر۔ ایکس پر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ اناطولیہ خوشگوار یادوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیراعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز رہے۔ وزیراعظم کی ترک صدر امیر قطر، قازقستان، آذربائیجان اور شامی صدور سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم کی قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ کوسوو کی سابق صدر سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense the longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory. Certainly, the ecosystem employed by Pakistan Air Force during Marka Haq was not developed overnight, but was the outcome of a comprehensive strategy of restructuring, modernization, and indigenization campaign. پاکستان مذاکرات پر یقین رکھنے والا ملک، جارحیت پر جواب دے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب سے خطاب۔ کہا، مارکا حق میں پاکستان کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ ہم نے صرف جہاز نہیں گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی دنیا کی بہترین اکیڈمیز میں سے ایک ہے۔ کیڈٹس میں خواتین کی شمولیت کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے جوڑنے سے پہلے چھان بین کریں اور اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی نیوز کانفرنس۔ بابر یوسف زئی نے کہا، دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بلوچستان کا مثبت چہرہ مسک کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہیں پڑوسی ملک میں ہیں۔ یہ پاکستان میں کارروائیاں کر کے افغانستان بھاگ جاتے ہیں۔ ریاست کو غیر مستحکم کرنے کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا 55ویں وار کورس کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، بلوچستان میں پہلی یوتھ پالیسی متعارف کرائی گئی ہے۔ بلوچستان کے ان جوانوں کو گلے سے لگائیں گے جن کے حکومت سے گلے شکوے ہیں۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھا کر تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بلوچستان حکومت نے اون کیا۔ مؤثر حکمت عملی، میٹروکریسی اور نوجوانوں سے ڈائیلاگ کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ میں غیر معمولی بہتری۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 3 ماہ میں پاکستان عالمی ساکھ کے پیمانے پر 0.6% سے 28% کی سطح پر پہنچ چکا۔ ماہرین اسے پاکستان کی فعال خارجہ پالیسی اور اقتصادی استحکام کے لیے کی جانے والی کوششیں قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں سے چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنہ ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں اظہار خیال، کہا، 47 سال کے بعد ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانس شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ بدقسمتی سے 2 ارب آبادی کے اس خطے کا جی ڈی پی صرف 4 ٹریلین ہے۔ قطر سے ایل این جی کے 4 کارگو اگلے 5 روز میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ گیس کی فراہمی بہتر ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا دعویٰ، کہا، اس وقت 1 سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر کے دعوے کے برعکس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ مختلف شہروں میں طویل بجلی بندش سے شہری مشکلات کا شکار۔